رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی. جیسا کہ انسان اپنی فطرت میں مال کی طرف مائل پیدا کیا گیا ہے، اس کی گھٹی میں مال کی محبت رکھی گئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ مال ہے. یعنی مال جو ہے وہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. مال کے ذریعے ہمیں آزمایا جا رہا ہے دنیا میں، کہ بہت سارا مال دے کر بھی ہم آزمائے جاتے ہیں اور بہت تنگی اور تنگ دستی میں رکھ کر بھی آزمائے جاتے ہیں. بہت سارا مال دے کر کے ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں بہت سارے مال و دولت سے نوازتے ہیں تو ہمیں شکر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور اگر وہ ساری نعمتیں لے کر کے ہمیں تنگ دستی میں ڈال دیا جاتا ہے تو ہمارے صبر کو آزمایا جاتا ہے. اور اسی بنا پر یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے تمام رشتے ہمارے لیے آزمائش ہیں. اور اگر صرف مال جو ہے وہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ مال کے اندر بھی خیر و بھلائی کا پہلو ہے. مال اگر صحیح طریقے سے کمایا اور صحیح طریقے سے صرف کیا جائے تو یہ قدرت خداوندی کا ایک بہترین عطیہ اور دنیا و آخرت کی نجات کا باعث بن جاتا ہے. جیسا کہ مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا باس بالغنی لا باس بالغنا لمن اتقى اللہ. مالداری میں اس شخص کے لیے کوئی حرج نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان هذا المال خزيرة حلوة من اخذه بحقه ووزعه في حقه فنعم المعونة. کہ بے شک یہ مال ان هذا المال خزيرة حلوة، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے. من اخذه بحقه، جس نے اس کو حق طریقے سے حاصل کیا، اور ووزعه في حقه، اور اس کو حق جگہ پر خرچ کیا. فنعم المعونہ، اس کے لیے یہ بہترین معاون اور مددگار ہے. اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال نیک انسان کے لیے کس قدر اچھی چیز ہے. اور مال صالح کی تعریف یہ ہے کہ المال الصالح ما یکسب من الحلال وینفق فی وجوہ الخیرات. یعنی مال صالح وہ ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے اور خیر کے مصارف میں خرچ کیا جائے. اور اسی طرح سے شعب الایمان کی ایک حدیث ہے، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. ہم نے مال اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. مال کے اندر شر اور فتنے کا پہلو، مال اگر غلط طریقے سے کمایا اور غلط مصرف پر خرچ کیا جائے، اس کے حقوق کی ادائیگی سے غفلت برتی جائے،
تو یہ ایک عذاب بن جاتا ہے. انسان کی دنیا و آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، جیسا کہ قارون کا حشر قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، جو قیامت تک انسانیت کے لیے نشان عبرت ہے. قرآن و سنت میں مال کو فتنہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب آزمائش ہے. اس کے ذریعے بندوں کو آزمایا جاتا ہے. کبھی مال کو لے کر مفلس و قلاش یا تنگ رزق کا شکار کر دیا جاتا ہے تاکہ صبر کا امتحان ہو، اور کبھی فراوانی و خوشحالی میں نہال کر کے شکر کا امتحان لیا جاتا ہے. گویا انسان غربت و امیری، تنگ دستی و خوشحالی دونوں ہی حالتوں میں حالت امتحان میں ہے. مال کے فتنہ کے ہونے کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ دیکھیے، سورۃ تغابن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے، ایک امتحان کی چیز ہے. اور اسی طرح سے ترمذی کی حدیث ہے کہ ان لکل امۃ فتنۃ و فتنۃ امۃ المال، بے شک ہر امت کا کوئی فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. قریب ہے کہ فقر انسان کے لیے کفر کا باعث بن جائے. یہ بھی مشکات کی ہی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک ان فی مال الرجل فتنۃ وفی زوجتہ فتنۃ وولدہ، یعنی انسان کے مال اور اس کے بیوی اور بچوں میں آزمائش ہے اس کے لیے. اور اسی طرح سے ترمذی کی حدیث ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا زیادہ فساد نہیں مچاتے جتنا مال کی حرص اور نام کمانے کے لیے دینی شرف و عزت کو طلب کرنا نقصان پہنچاتا ہے. اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے کہ اگر ابن آدم کے لیے 2 وادیاں سونے کی بھر کر ہو جائیں تب بھی وہ تیسری وادی کو پسند کرے گا، اور اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور اسی طرح سے ترمذی کی حدیث ہے کہ بوڑھے شخص کا قلب 2 چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے، ایک لمبی عمر اور دوسرا مال کی کثرت. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث کا جو ہے مفہوم ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور 2 چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، ایک زندگی کی اور دوسری مال کی حرص. اور انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو حقیقت میں بس 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ جو کسی کو صدقہ کر کے آخرت میں محفوظ کر لیا. اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوٹ جانے والا ہے. بے شک دینار و درہم یعنی مال و دولت نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا، اور میں تمہارے بارے میں بھی یہی خیال کرتا ہوں کہ یہ تمہیں بھی ہلاک کر ڈالے گا. اور ان تمام احادیث اور قرآن کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک زبردست فتنہ اور آزمائش کے طور پر ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس کے حقوق کو بحسن خوبی ادا کرتے ہیں. اور اب آئیے دیکھتے ہیں مال کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر. مال کے حقوق 2 طرح کے ہیں. ایک مال کے کسب کے حقوق، یعنی مال کو کس طرح سے کمایا جا رہا ہے، کیسے مال حاصل کیا جا رہا ہے، کمائی کے کیا ذریعے ہیں، کیا اسباب ہیں. اور دوسرے اس کو صرف کرنے کے حقوق، یعنی اس کو کس طرح سے خرچ کیا جا رہا ہے، کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، کن لوگوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو کسب مال کے حقوق یعنی کمائی کے جو ذریعے ہیں، کمانے کا جو مال کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے کیا حقوق ہیں. ذریعہ معاش، نمبر 1 ذریعہ معاش حلال ہونا، جس کے ذریعے ہم کمائی کر رہے ہیں وہ ہمارا حلال ہونا ہے. حدیث میں حلال کمانے کو دوسرے فرائض کی طرح ایک فرض قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ شعب الایمان کی حدیث ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد فریضہ. اور اسی طرح طریقہ کسب حلال ہونا، یعنی مال کو خرچ کرنا جو ہے وہ کن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے. یعنی طریقہ کسب حلال ہونا، یعنی کمائی کا جو طریقہ ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے.
جو ہمارا ذریعہ ہے، کس ذریعے سے ہم معاش حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمارا حلال ہونا چاہیے، اور کیا طریقہ ہمارا ہے مال کو کمانے کا، وہ حلال ہونا چاہیے. یعنی کسی جائز طریقہ معاش میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ جھوٹ، دھوکہ اور مکر و فریب کے ذریعے یا جھوٹی قسمیں اگرچہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو کھا کر پیسہ کمایا جائے. شریعت نے اس کی بھی حدود و قیود ذکر کر دی ہیں جن کی رعایت ضروری ہے، ورنہ مال بسا اوقات حلال ذریعہ معاش میں بھی حرام ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کرام کے ساتھ ہوگا. نمبر 3، فرائض اور حقوق کی ادائیگی. خواہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں یا بندوں کے، پس کسب معاش کی وجہ سے نماز، روزہ اور دیگر اعمال و فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اللہ کے حقوق کے علاوہ بندوں کے جو حقوق ہیں، یعنی جو آپ کے گھر والوں کے، آپ کے رشتہ داروں کے، آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ غصب نہیں ہونے چاہیے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان تاجروں کی مدح فرمائی ہے جو تجارت میں لگے رہنے کے باوجود بھی اللہ کے ذکر اور دیگر اعمال سے غافل نہیں رہتے. اور قسم میں انہماک سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی ہر وقت جو بہت زیادہ جو ہے فکر معاش میں سرگرم رہنا اور اپنی ذات اور بیوی بچوں اور گھر والوں سے جو ہے ان کی اصلاح و تربیت کا آپ کو وقت نہ رہے یا ان کو وقت نہ دینا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. شریعت میں ہر چیز کے اندر اعتدال کا حکم ہے، اور یہی اعتدال ہمیں کسب معاش میں بھی اسی اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے. لہذا حدیث میں ہے، جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ اجملو فی طلب دنیا طلبی میں اجمال سے کام لو. اور مال کے خرچ کرنے کے حقوق کیا ہیں؟ مال کے واجبی حقوق کی ادائیگی. نمبر 1، یعنی یہ انفاق کا واجبی درجہ ہے، یعنی ضرور اس کو ادا کرنا ہے آپ کو، جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازم ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور حج کی ادائیگی. یعنی آپ کے پاس مال ہے اور جیسا کہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ آپ کو لازمی ادا کرنی ہے، صدقہ فطر آپ کو لازمی ادا کرنا ہے، قربانی آپ کو لازمی کرنی ہے، اور آپ کے پاس اگر حج کرنے کی، حج کے اخراجات اٹھانے کی آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے تو آپ کے لیے حج بھی لازمی ادا کرنا ہے. اور اسی طرح ان لوگوں کا نان نفقہ جن کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، یہ واجبی حقوق ہیں. اور نمبر 2، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام. یہ انفاق کا دوسرا درجہ ہے جس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے. یہ بھی مال کا ایک حق ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، یعنی کہ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اور نمبر 3، خرچ میں میانہ روی کا لحاظ، یعنی اسراف و تبذیر سے بھی اجتناب کیا جائے، بہت زیادہ فضول خرچی نہ کی جائے، اور بخل کا بھی ارتکاب نہ ہو، یعنی بہت زیادہ کنجوسی بھی نہ کی جائے، کیونکہ دونوں ہی حد اعتدال سے نکلے ہوئے افراط و تفریط کے درجے ہیں جن کی قرآن و سنت میں بڑی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، یعنی خرچ میں میانہ روی کو اختیار کرنا، اقتصاد فی النفقۃ یعنی نفقہ میں اقتصاد، یعنی خرچ میں میانہ روی کو اختیار کرنا آدھی معیشت ہے. اور اسی طرح سے اسراف اور بخل کی مذمت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے کھول دے، نہ ہی اسے کھول دے. بالکل ہی کھول دینا پھر تو پشیمان اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہے گا. سورہ اسراء کی آیت ہے. مال کو بیجا خرچ نہ کرو،
بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور ایک جگہ رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں, سورہ فرقان کی آیت ہے یہ, آیت نمبر 67, وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں, اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سورہ اعراف ہے, آیت نمبر 31, کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ نکلو, بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام جو ہے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ صلاحیت عطا کرے جس کے ذریعے ہم اپنے مال اپنے آزمائش میں پورا اتریں, اپنے مال کو جو ہے بہترین طریقے سے خرچ کریں اور حلال رزق